کیا؟ پیوندوں کا مجموعہ، پیوند کا مجموعہ۔ ایک دن دوپٹہ اتنا پھٹا دوپٹہ کہ سیدہ پاک کا دوپٹہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا۔ بہنوں کی توجہ، آپ سب کی بھی توجہ، کیا ہم اہل بیت سے محبت کی بات کرتے؟ صرف ہاتھ چومنا اہل بیت نہیں، محبت اہل، صرف نعرہ حیدر لگانا یہی محبت اہل بیت نہیں، صرف امام حسین کے نام پر چند رسومات ادا کرنا یہی محبت۔ اصل محبت اہل بیت تو ان کے کردار اور ان کے عقیدے اور ان کے نظریات کو اپنانا ہے۔ میں اپنی بہنوں کی توجہ، ہر شادی کے اندر عورتیں میک اپ کر کے جا رہی ہیں، میری بہنوں میک اپ کرنے کی اجازت ہے مگر شادی کے لیے نہیں، شوہر کے لیے۔ میک اپ کر کے ولیمے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، شوہر کے لیے میک اپ کرنے کی اجازت ہے۔ میک اپ منع نہیں ہے، عورتیں سج دھج کے بازار میں جا رہی، جہنم میں جاؤ گی، کسی کا کچھ نہیں، مولوی کا تو کچھ نہیں بگڑنے والا، مولوی تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو عورت صرف خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اور اس کی خوشبو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ بچیاں کالج میں سج دھج کے جا رہی ہے، سنور کے جا رہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو عورتیں سج دھج کے گھر سے نکلتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، قیامت کے دن اس کی چمڑی آگ کی کینچی سے کاٹی جائے۔ میں تو عورتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اتنا ترس آتا ہے کہ جو عورتیں صرف ڈانٹنے پہ رو پڑے، یہ اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر پائے؟ عورتیں اتنی نازک مزاج ہوتی ہے ڈانٹنے پہ۔ میں نے کئی بار تجربہ کیا کہ کبھی بدبو کی جگہ سے گزرنا ہو رہا ہے تو مرد نارمل چل رہے ہیں، لیکن بدبو عورتیں اتنی نازک مزاج ہوتی ہے، اللہ ان کی نزاکت کو اور بڑھا دے، اتنی نازک مزاج کہ مرد بدبو میں نارمل چلتے اور فوراً کپڑا رکھتی ہے۔ مجھے بتاؤ میری بہنوں، ہنسنے کی بات نہیں، جب تم گٹر کی بدبو برداشت نہیں کر پا رہی ہو تو تم جہنم کی بدبو کیسے برداشت کر پاؤ؟ جب تم کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کر پا رہی ہو تو وہ بڑے بڑے وہ ہتھوڑے جو جہنم میں اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کا ہتھوڑا اتنا بڑا ہے کہ تمام جنات اور انسان مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے، جس سے عذاب دیا جائے گا جہنمیوں کو۔ یہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بات دور نکل گئی، میں بات سمیٹتے ہوئے کیا عرض کر رہا تھا، سیدہ کائنات کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ایک دن، استعمال کے قابل نہ رہا۔ تو مولا علی نے وہ دوپٹہ دیکھا تو کہنے لگے سیدہ آپ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ یہ پہننے کے قابل نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی بڑی ہے، اتنا دوپٹہ پھٹنے کے بعد بھی سیدہ نے مولا علی کو نہیں کہا کہ مجھے دوپٹہ لا کر دو۔ مولا کائنات کہتے ہیں فاطمہ جیسی عورت قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے پوری زندگی مجھ سے کوئی فرمائش ہی نہیں کی، پوری زندگی مجھ سے کوئی کچھ نہیں مانگا۔ مولا علی کہتے ہیں پوری زندگی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کبھی فرمائش نہیں کی، اس لیے کہ فاطمہ مانگنے والی کا نام ہے ہی نہیں، فاطمہ تو دینے والی کا نام ہے۔ اس لیے کہ ہمارے مسلک میں یہ ہے، ہمارے مسلک میں یہ ہے کہ جب سیدوں کو شجروں سے نہ پہچانا جا سکے، شجرے خلط ملت ہو جائیں اور ہر کوئی صاحب شجرہ بننے لگے تو صوفیہ کہتے ہیں جب سیدوں کو شجروں سے نہ پہچانا جا سکے تو دو چیزوں سے انہیں پہچاننا، یا تو ان کی سخاوت سے پہچاننا یا تو ان کی معافی کی عادت سے ان کو پہچاننا۔ ارے جب سید اتنا دیتا ہے تو سیدہ کے دینے کی شان کا حالت کیا ہوگا؟ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سیدہ کائنات۔ ارے جس کے بیٹے اتنا دیتے ہیں کہ لوگ
ख्वाजा हिंद वो दरबार है आलात। नैनवा वालो, ये कितने नंबर का बेटा है सैयदा का? कितने नंबर का बेटा है? सैयदा फातिमा ज़हरा, उनके बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे इमाम मोहम्मद जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा कासिम, उनके बेटे सैयद मोहम्मद इदरीस, उनके बेटे सैयद इब्राहिम, उनके बेटे सैयद अब्दुल अजीज, और उनके बेटे सैयद अब्दुल अजीज के सैयद नजमुद्दीन, उनके बेटे सैयद गयासुद्दीन, और उनके बेटे सैयदना मोइनुद्दीन गरीब नवाज। जब इतने बाद का बेटा इतना सखी है तो उसकी ऊपर की दादी कितनी सखी होगी। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है, और भीख मुझको बेतलब दिया, तू बड़ी सखी है फातिमा। ज़माने में जो कुछ खैरात बट रही है वो सैयदा की चक्की चल रही है तो खैरात बट रही है। सुभान अल्लाह, सुभान फरमाते मौला कभी फरमाइश नहीं की सैयदा ने, कुछ फरमाइश, कभी फरमाइश। आज तो औरतों का हाल ये हो गया, हर शादी पे नया ड्रेस चाहिए। नहीं है, पड़ोसन को मिला मुझे भी चाहिए, इसको मिला। मेरी बहनों, ड्रेस और जेवर के चक्कर में तो तुम तबाह हो, आखिरत की फिक्र करो। ड्रेस तो नचनियों को और जेवर तो नचनियों को भी मिल जाते, कब्र की फिक्र कब करोगी? मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूं, कब्र की फिक्र कब करोगी? फरमाया कभी सैयदा ने फरमाइश, बल्कि बात पे बात निकलती है। सोहेल बापू ने जिक्र छेड़ा सैयदा का, तुम बात पे बात निकली तो एक बात मुझे याद, इतनी भी फरमाइश कभी नहीं की कि आज घर में आटा नहीं, आज तेल नहीं है घर में, कभी नहीं की। अगर आप सुनना चाहते हैं तो उस तरफ बात चली गई है तो मैं उस तरफ पेश करूं, आपको पता चलेगा। जरूर। मौलाए कायनात जंग में मसरूफ थे, जंग की मसरूफियत थी। तवज्जो अर्ज कर सकता हूं ना? जी जी। आप थक तो नहीं गए ना? सर्दी में मुझे डर लगता है कि मैंने जल्दी गुफ्तगू खत्म करना, उसकी वजह यह है कि हुजूर की उम्मत का ख्याल करना हम पे लाजिम है। जब नमाज मुख्तसर की जा सकती है लोगों का ख्याल करके, अल्लाह, तो तकरीर क्यों लंबी करें? मौसम अच्छा होता है तो फिर हम भी खुलते हैं, लेकिन ठंडी का मौसम में बूढ़े बच्चे सभी हैं। बहरहाल चलें, बात अब मैं एंड की तरफ ले जाते हुए करूं। मौला अली जंग के माहौल में है, जंग की मसरूफियत है, और जंग की मसरूफियत में इतने बिजी हो गए हैं। जाहिर सी बात है, जंग की मसरूफियत कोई मामूली तो नहीं होती ना, जंग की मसरूफियत। और फिर मौला अली जंगजू आदमी, बहादुर आदमी, ऐसा बहादुर कि मेरे आका ने कहा ला फता इल्ला अली, सुभान अल्लाह, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह बहादुर कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं। बेशक बेशक, जिसकी तलवार की नबी जय वो मां सुभान अल्लाह तारीफ करे, और जिसकी बहादुरी की फिर वो बहादुर तो फिर इतने बहादुर थे मौला मुश्किल कुशा, इतने बहादुर कि अल्लाह अकबर। मौला मुश्किल कुशा का हाल ये कि अगर किसी के पैर पर पैर रख दे हटा नहीं सकता बंदा। अल्लाह, बड़े बहादुर थे, बड़ी बहादुरी थी, अल्लाह ने बहुत बहादुरी थी। इतने बहादुर थे मौला मुश्किल कुशा पाक के 70 लोग जिस वजन को न उठा सकते थे, मौलाए कायनात उसको एक हाथ में उखाड़ लेते। सुभान अल्लाह, उखाड़ा फेंका। बहादुरी उनका अपना अंदाज था। इतने बहादुर थे कि जिसको जहन्नम तक पहुंचाते थे टेढ़ा तिरछा नहीं काटते थे, वो बराबर बराबर काटते। अल्लाह, उसमें भी मौला अली हैदर। बहरहाल तो मसरूफ रहे, और मसरूफियत में तकरीबन हफ्ता गुजर गया, एक हफ्ता गुजरा, और एक हफ्ते के बाद जब राहत मिली तो मौला पाक घर में आए और सुकून से बैठे। तो सैयदा से पूछा कि 7 दिन की मसरूफियात थोड़ी कम हुई है, तो दिल चाहता है कि आज कुछ खाएं, आज कुछ खाएं, क्या पकाया तुमने? सैयदा ने कहा कि 7 दिन है, 7 दिन से घर में अल्लाह की बरकत है। सुभान अल्लाह। जवाब देखें जरा, अच्छे बापों की अच्छी तरबियत ऐसे जुमले निकालती है। बेशक, जिसका बाबा
جانوروں کو بے مثال بنا دے، واہ قصوہ اور یافور جہاں پہنچ کر مؤدب ہو جائیں، بے شک اپنی شہزادی کی کیسی تربیت کی ہوگی ہیں؟ جس کی نگاہ انسان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے، وہ نبی کا بدعہ، رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا، کیا شان کا مالک ہو۔ حضور کسی کو ایک بار گود میں لے لیں وہ بے مثال ہو جائیں، حضور جس کو روز روز رات و دن ہاتھوں میں لے کر کے اپنے سینے سے لگائیں، اپنی زبان چسائیں، خود ان کو بوسے بھی دیں، ان کو چومے بھی اور سونگھے بھی، اس سیدہ کی شان کو کون بیان کرے، کتنا بیان کرے۔ لیکن جواب کیا خوبصورت ہے۔ آج کل تو عورتیں ناشکری، گھر میں یہ نہیں وہ نہیں، جب سے شادی ہوئی ہے میں کبھی خوش نہیں ہوں، یہ ہے وہ، ناشکرا پن مت کرو، یہ جہنم کی نشانی اور جہنمی ہونے کی نشانی ہے۔ سیکھو، دین سیکھو۔ 7 دن سے اگر کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، وہ عورت کیسا ماں بھارت مچائے گی گھر میں۔ لیکن یہ سیدہ کی شان ہے، شوہر 7 دن کے بعد پوچھتا ہے تو کہا 7 دن سے گھر میں اللہ کی رحمت ہے۔ سمجھ گئے کچھ نہیں ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے، رحمتیں بس اللہ کی رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اچھا شہزادوں کا کیا؟ کا روزانہ بہلاتی تھی اور پانی پلا کر کے سلاتی۔ کربلا میں بھوک اسی لیے ڈگمگا نہ سکی کہ وہ پہلا اتفاق نہیں تھا بھوکے اور پیاسے رہنے کا، بچپنے سے تربیت ہو رہی تھی۔ بے شک بے آپ شک کیا سمجھتے ہیں رمضان شریف میں پہلا دوسرا روزہ لوگوں کو بھاری اس لیے پڑتا ہے کہ عادت نہیں ہوتی نا۔ جس کو عادت ہو اس کو بھوک اور پیاس کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہاں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں علی اکبر کا جنازہ، علی اصغر کا جنازہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہیں لرزے؟ میں نے کہا جو اپنے باپ علی کی شہادت دیکھ چکا تھا وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر کیسے ہل جاتا؟ اس لیے کہ جس کو باپ کی شہادت نہ ہلا سکی اسے بیٹے کی شہادت کیسے ہلا سکتی؟ بے شک یہ مزاج دیا گیا، مزاج دیا گیا۔ بہرحال تو بچوں کو بہلاتی رہی، سلاتی رہی، پانی پلا پلا کر 7 دن ہوئے۔ اچھا اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے سیدہ، سن لیں یہ گھر ہے ان کا، اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے سیدہ، اب تو ایک کام کرتا ہوں، میں باہر جاتا ہوں، دعا کرو کچھ کام مل جائے تاکہ میں کم سے کم 2 درہم کما سکوں۔ مولا علی مانگنے نہیں جا رہے، قرضہ مانگ لو، اس سے لے لو، اس سے نہیں 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 نہیں، وہاں بھی ہے کہ چلو میں ذرا دیکھتا ہوں کچھ کام دھام کر لیتا ہوں۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی قافلہ آیا ہوا ہے اور وہ اپنا مال اتار رہے ہیں۔ مولا علی پہنچے اور پہنچ کے کہنے لگے کہ میں تمہارا سامان اتار دوں، کتنا دو گے اس کے بدلے میں؟ کہا کہ اگر اے جوان، وہ پہچان نہیں سکے، اے جوان اگر تو نے ہمارا سامان اتار دیا ہم تجھے 2 درہم دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، فٹافٹ سامان اتار دیا، اس میں گھنٹوں بیت کے اتنا سامان اتارا۔ 2 درہم انہوں نے دیا، 1 درہم کا کسی کے دروازے پر گئے دستک دی، اور 1 درہم کا آپ نے سامان خریدا، آٹا واٹا جو بھی تھا، اور 1 درہم الگ سے رکھ لیا تاکہ ایک صبح کسی فقیر کو صدقہ کریں گے۔ 2 کمایا، اس میں سے بھی 1 صدقہ کرنا ہے، اور 1 لیا لائے۔ اتنے ٹائم میں سیدہ نے چولہا جلایا۔ سیدہ جب چولہے میں پھونکتی تھی نا تو چولہے کا گرد و غبار سر پر اور چہرے پر آتا تھا، اور عورتیں جانتی ہیں کہ جب چولہے میں پھونکو تو واپس ذرات آتے ہیں۔ یہ سیدہ کا گھر تھا، پھونک رہی ہے، چلا رہی ہے۔ روٹی بنائی تو روٹی کتنی بنی؟ 3 روٹی بنی، اس میں جتنا آٹا آیا تھا 1 درہم میں 3 روٹی بنی۔ 1 روٹی مولا علی کو رکھ دی، 1 روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں شہزادوں کو رکھ دیا، اور 1 روٹی اپنی کنیز کو دے دیا، 1 روٹی کنیز کو دے دیا۔ اور جب مولا کائنات کھا چکے، فرمایا کہ تم نے کھایا؟ کہا کہ 3 ہی روٹیاں بنی تھی نا، 1 آپ کو دے دی، 1 میں سے 2 ٹکڑے کر کے شہزادوں کو کھلا دیا،
اور کنیز کا بھی حق تھا اس کو. تو آپ, میں نے پانی پی کر کے میں نے صبر کر لیا. اللہ یہ اللہ 8واں دن, 8واں. سیریل دیکھ کر زندگی گزارو گی تو طلاق کی نوبت آئے گی, اور سیدہ کو دیکھ کر زندگی گزارو گی تو تمہارا گھر جنت نشان بن جائے گا. بے شک. سیدہ پاک دوپٹہ اتنا پھٹا, اسی پہ بات آگے چلی تھی, بات کو پوری کرتے ہیں. دوپٹہ اتنا پھٹا کہ پہننے کے قابل نہ رہا. تو مولا مشکل کشا نے کہا فاطمہ تمہارا دوپٹہ پھٹ گیا ہے, یہ پہننے کے قابل نہیں رہا ہے. کہا کہ ہاں میں بھی محسوس کرتی ہوں. تو کہا تمہارے ابا جی سے طلب کر لو, وہ تو سب کو عطا کرتے ہیں. سیدہ نے کیا کہا پتہ ہے, حیا آتی ہے نا ابو سے مانگنے کے لیے. سارا اللہ جہان جس سے مانگتا ہے کہتے ہیں حیات چلو ہم چل کر تمہاری سفارش کرتے ہیں. گئی ہیں, جانے کا کیا تھا, بازو میں ہی گھر, ابھی بھی بازو میں ہی ہے. مسجد نبی میں 2 ہی حجرے بچے ہوئے, باقی سب ختم ہو گئے. ایک تو سیدہ کا حجرہ ہے اور ایک تو سیدہ عائشہ کا. دونوں حجرے, ابھی بھی 2 حجرے موجود ہیں. جو ہم تالا دیکھتے ہیں جہاں دروازہ ہے حضور کے, حضور علیہ السلام کے مزار میں جانے کا جو دروازہ ہے, جو دروازہ ہے سیدہ کے حجرے میں لگا ہے. یعنی ابھی بھی حضور بتا رہے ہیں کہ ظاہر میں بھی میرے پاس آنا ہو. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرے تکبیر. اس عالم ظاہر میں بھی اگر میرے گھر میں آنا ہو تو سیدہ کے یہاں سے ہو کر کے آؤ. بے شک. یعنی اب بھی کوئی منکر, گستاخ رسول, بدعتی, کیسا ہی سڑے ہوئے عقیدے والا, اگر حکومت سے اجازت لے کر حضور کے حجرے تک جانا چاہیں تو حضور کے حجرے تک جانے کے لیے دروازے سیدہ سے گزرنا اس کے لیے ضروری ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے ارے جب ظاہر میں سیدہ کے در کے بغیر میرے گھر میں نہیں آ سکتا تو حقیقت میں آل رسول کا دامن چھوڑ کر رسول تک کیسے پہنچ سکتا ہے. اسی لیے تو سرکار نظمی نے بھی کہا تھا میٹا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول کے طفیل. غور کریں, سیدہ پھر سیدہ ہے, سیدہ پھر سیدہ ہے. حضور کے پاس آئے, آنے کے بعد مولا نے کہا آقا فاطمۃ الزہرا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہیں. آقا نے فرمایا ابھی, حضور کا انداز دیکھ, ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے. میں اپنی بیٹی کو کچھ کیسے دے دوں. البتہ اس وقت میں فاطمۃ الزہرا کو, چونکہ بظاہر اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس اونٹ کا چمڑا پڑا ہوا ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اونٹ کا چمڑا لے جاؤ اور اسی چمڑے پر فاطمہ کے دوپٹے میں پیون لگا لو. 16 ٹکڑے کپڑے کے تھے اور 17واں پیون اونٹ کے چمڑے کا تھا, اور وہ اونٹ کا چمڑے کا جو پیون تھا وہ بالکل سر پہ آتا تھا. جب وہ پیون لگا کر کے اوڑا ہے دوپٹہ, حضور آ گئے. بہرحال باپ تو پھر باپ ہی ہوتا ہے. واہ. باپ کتنا بھی سخت دل ہو بیٹی سے پیار کرتا ہے, اولاد سے پیار کرتا ہے. جس کا بابا رحمت للعالمین ہو, ساری کائنات کے لیے, سارے عالمین کے جو رحمت بنا کر بھیجا, وہ بیٹی پہ کتنا مہربان ہوگا. جس نے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت بتائی اور بچائی ہو, وہ اپنی شہزادی پہ کتنے مہربان ہو. جب بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دیکھا کہ دوپٹے میں 17واں پیون چمڑے کا ہے, اونٹ کے چمڑے کا, آنکھ میں ٹپ ٹپ آنسو آ گئے اور رو پڑے. حضور کو دیکھ کر کے مولا علی بھی روئے, مولا علی کو دیکھ کے سیدہ بھی روئی. تو سرکار نے ہمیں رونا نہیں, کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو, کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں. سبحان اللہ. میں اپنی بہنوں سے کہنا, آج جو زنا بڑھ رہا ہے, زنا اور بدکاری, بے پردگی, اس میں مہن کردار ادا کر رہی ہے. عورتیں پردے میں رہیں اور مرد اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کریں. تو پہلی وجہ